السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ یہ کہانی ایک خوفناک راستے کی ہے جو کہ جہلم کے گاؤں کے بیچوں بیچ پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہم سے شیئر کر رہے ہیں عبدالکریم صاحب، جو کہ گاؤں کے ایک سادہ سے اور خاموش اور تھوڑے سے ڈرپوک آدمی تھے، اور انہیں ساری زندگی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گزار دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اکثر راتوں کو کھیتوں سے ہوتا ہوا آتے تھے، کیونکہ وہ پرانے ٹوٹے پھوٹے راستوں سے گھر جاتے تھے، کیونکہ وہی ان کے گھر کے قریب کا شارٹ کٹ تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہ راستہ بہت ہی زیادہ رونق کا مرکز ہوا کرتا تھا، کیونکہ گلیوں کے درمیان اسکول ہوا کرتا تھا، لیکن اسکول کے درمیان بہت ساری جھاڑیاں وہاں پہ پڑی ہوتی تھیں، جہاں پر بچے کہتے تھے کہ یہاں پر ہم نے ایک عورت دیکھی ہے جو کہ پوری کالی ہے اور اس کی زبان باہر ہوتی ہے، اور وہ زبان سے ہمیں اپنے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ جیسے وہ کھائے گی یا بھوکی ہے۔ کتے کی طرح لمبی سی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، اور سارے بچے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب بڑے کہتے تھے کہ شاید ایسے ہی ہے، بچے ایسی مذاق مستی کرتے ہیں، لیکن کئی بچے یہ چیز دیکھنے کے بعد جو ہے نا بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، یا کبھی کچھ تو لوگ جو ہے نا اس کو آئی گئی کریا کرتے تھے، کیونکہ کسی بڑے کے سامنے کبھی یہ واقعہ پیش نہیں ہوا تھا۔ بس بچے کہتے تھے کہ اسکول کی چھٹی کے ٹائم ہمیں اس جھاڑ کے اندر سے ایک لال آنکھوں والی کتے کی طرح اس عورت کی زبان باہر ہوتی ہے، عورت نظر آتی ہے، لیکن کسی بڑے نے کبھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا تھا۔ عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ ارے بھائی، کبھی یہاں بچے کھیلتے تھے، عورتیں پانی بھرنے آتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، ہنسی مذاق ہوتا تھا، مگر اب تو اس راستے کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ ایک رات وہ بتاتے ہیں عبدالکریم صاحب کہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ عبدالکریم کی صاحب کی عمر 62 ایئرس تھی، یعنی کہ 62 سال کے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات کچھ عجیب سی تھی، ہوا میں نمی تھی، درختوں سے پتے بھی نہیں ہل رہے تھے، اور دور کہیں سے بس ایک کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عبدالکریم بتاتے ہیں کہ میں آرام آرام سے گھر جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، پھر اچانک سے بہت ہی زیادہ گندی بو آئی۔ میں نے گھن سی محسوس کی، اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی تھی۔ لال کلر کا جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا، جیسے کہ شادی کا جوڑا ہو، بال اس کے اڑ رہے تھے، آنکھیں تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ میں آنکھوں کا نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے ہاتھوں پیر ایسے چھلے ہوئے تھے جیسے کہیں سے گر کر آئی ہو، اور زبان سے کیڑے نکل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں نے بعد میں غور کی، جب میں نے زمین پر دیکھا تھا تو کیڑے، الگ قسم کے کیڑے جو ہے نا وہ چل رہے تھے۔ میں نے کہا آخری کیڑے کہاں سے آئے؟ ایک دم سے میں نے اوپر دیکھا تو بتاتے کہ وہ عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے کیڑے گر رہے تھے۔ عبدالکریم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ گئے، میں تو بھاگ کر سیدھا آیت کریمہ کا ورد کرتا ہوا الٹا سیدھا بھاگا، اللہ کا نام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت کریمہ کا خوب ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہ میں نے آگے دیکھا نہ میں نے پیچھے دیکھا، اور ڈائریکٹ اپنی سائیکل کو اپنے گھر کے مکان کے باہر ہی روکا، اور اس کے بعد اپنے گھر گیا، وضو کیا، صلاۃ التوبہ پڑھی، اور وہیں پر ہی سو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہا، میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گزاری ہے، تو ایسی مخلوقات وہاں پر ہوتی ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کا، آیت الکرسی کا ورد کیا اور اس چیز کو اپنے دماغ سے بھلا دیا۔ بتاتے ہیں لیکن تقدیر مجھے واپس وہیں لے آئے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا، چونکہ مرکزی سڑکیں ساری بند تھی، اس لیے ہر کوئی اندر والی گلیوں سے ہی گزر رہا تھا۔ عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہی غلطی کر دی، ذہن سے نکل گیا تھا، کیونکہ کافی سال ہو گئے تھے اس واقعے کو، عورت والی بات۔ میں جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا تو عجیب سی ٹھنڈک اور بدن میں پوری کی پوری کپ کپی سی دوڑ گئی۔ بتاتے ہیں کہ میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے وہی عورت، لیکن وہ عورت اس سے زیادہ خطرناک تھی۔ بتاتے ہیں کہ اس بار وہ میرے بہت زیادہ قریب تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی، مگر اس کے بازو کی لمبائی بڑھ رہی تھی، اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی جیسے کہ مجھے وہ چھونے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ وہ مجھ سے کافی دور کھڑی تھی، لیکن اس کے بازو کی لمبائی کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی چھو لے گی۔ تب سے میں جہاں بھی جاتا تھا، جس بھی گلی سے نکلتا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ عورت مجھے کھینچ رہی ہے، اپنے پاس اپنی طرف بلا رہی، جیسے میری ٹانگوں میں وزن سا بھر جاتا تھا، میرا دل بیٹھنے لگتا تھا، میرے کانوں پر اس کی پائل کی آواز گونجتی تھی۔ آخری جملہ جو وہ ہمیشہ کہتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن ایسی عورت، ایسی نظر، ایسی سرد ہوا کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں الٹا سیدھا جو ہے نا وہ اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایسا لگا جیسے کہ کسی نے میری عقل کو، میرے دماغ کو روک دیا ہو۔
بتاتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے غشک آیا اور میرے منہ پر جو تھا وہ صرف یہی تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں وہاں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلتی ہے جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، 4 ساڑھے 4 بجے کے ٹائم پر میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں، اور قریب ہی ایک دائی انجم، اما انجم اسے سب کہتے تھے، اس کے گھر میں موجود ہوں، اس کی کھٹیا پہ میں لیٹا ہوا ہوں، اور وہ میرے سر پہ پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وہ کہتی کہ تمہیں بہت زیادہ بخار تھا عبد الکریم، تمہیں کہا بھی ہے کہ تمہاری اب عمر ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھا کرو، لیکن وہ بتاتے ہیں عبد الکریم صاحب کہ میں کس منہ سے انہیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا بخار نہیں اتر رہا تھا، اور 2 دن ہو چکے تھے، اور میں انہی دائی کے گھر میں تھا، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا، مجھے ہوش آتی تھی اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے گھر والے سارے کے سارے دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے، تو وہ گاؤں ہمارے گھر سے کافی دور تھا، جو ہمارا بائی گاؤں تھا، انہیں فون کر بلایا گیا۔ اس کے بعد پھر مسجد کے امام صاحب سے میرے اوپر جھاڑ پھونک کروائی گئی۔ مسجد کے امام صاحب بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک چڑیل تھی، وہ ایک جنی تھی جس کو تم پسند آ گئے تھے، لیکن چونکہ تم وضو اور نمازی اور پرہیزگار انسان اور وضو سے رہتے ہو، اس لیے شاید وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ عبد الکریم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا دم پھونک کیا، سب کچھ کیا، میں ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اکثر رات کے ٹائم پر اگر آتا ہوں، بے شک اس گلی سے نہیں آتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہی ہاتھ، وہی کالے رنگ کوئلے جیسی عورت، اور اس کے ہاتھ کی لمبائی مجھے میرے گردن کے پیچھے محسوس سی ہوتی، جیسے کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف پیچھے کھینچ رہا ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2 سے 3 دفعہ ہوا کہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتا، کیونکہ میرا کام ہی کھیتوں کی کٹائی کرنا تھا، اور میں بہت ماہر تھا اس کام کے اندر، اسی سے میری گزر بسر ہوتی تھی اور کافی اچھا کما بھی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے زندگی سے نہیں ہٹتی تھی، میں جب اپنے گھر کا دروازہ کھولتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک عورت ہے، یا کیونکہ میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے کھینچ رہی ہے اپنی جانب پیچھے سے۔ میں امام صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اسی ڈر اور خوف کی سبب جو ہے نا وہ اپنے گھر میں آئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر لے کر چلو مجھے۔ جب وہ میرے گھر پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہی جگہ ہے، میں نے کہا ہاں یہی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں یہاں پر وہ اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر تمہارا اکثر انتظار کرتی ہے، تم اپنے گھر جلدی واپس آیا کرو۔ اور انہوں نے مجھے تعویذ دیا جو آج میں اپنے گلے میں ڈالے رکھتا ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک نماز بھی بتائی جس کے لیے انہوں نے مجھے خوب ساری باتیں بتایا کہ دعائیں اور تسبیحات کرنی ہے۔ جب سے اب تک عبد الکریم صاحب کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، اور اگر میں وہ نہیں کرتا تو مجھے وہی خوف لپیٹ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں گھر کا دروازہ سے کہہ رہے پورا میں صحیح رہتا ہوں، جب میں اپنے گھر کے قریب آتا ہوں، اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی عورت میرے پیچھے کھڑی ہے، اس کا ہاتھ بہت لمبا تھا، تو وہ مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہت جھاڑیوں کے اندر سے جو ہے نا وہ جھاڑیوں کے پاس کھڑی ہے، اور جھاڑیوں پہ سے ہی اس کا ایک ہاتھ نکل کر میری گردن کو دبوچنے کے لیے مجھے تیار بیٹھا ہے، جو مجھے پیچھے کی جانب دھکیل لے گا یا کھینچ لے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے امام صاحب کا پڑھا ہوا پانی، تعویذات اور تمام چیزیں میں اب تک کر رہا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ 62 سال کی عمر تھی جب مجھے یہ پیش آیا تھا، اور اب میری عمر 75 سال ہو چکی ہے، جب سے اب تک میں ایک بھی دن یہ تمام اذکار کرنا نہیں بھولتا، اور اب تو میری عادت کا معمول بن گئی ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی رات کے اندر یا کبھی بھی کھیتوں سے آپ رات کو یا کسی بھی وقت گزریں جہاں سنسان ہو، تو اپنے اوپر دعاؤں کا حصہ لازمی کیجیے گا، کیونکہ ایسی مخلوقات وہاں پر اکثر ہوتی ہیں۔